اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج ہم ام المومنین حضرت حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات کریں گے، تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ برائے مہربانی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بار بار پہنچ سکے۔ آپ کا نکاح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو گیا اور آپ ام المومنین بن گئی۔ آپ رضی اللہ عنہ کا حقیقی نام رملہ تھا۔ آپ کے والد ابو سفیان اور والدہ صفیہ بنت العاص تھی۔ بعض مورخین نے آپ رضی اللہ عنہ کا نام رملہ اور بعض نے ہند لکھا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 17 سال قبل پیدا ہوئیں۔ آپ اوائل اسلام ہی میں مسلمان ہو گئی تھی۔ آپ کا پہلا نکاح عبید اللہ بن حجش سے ہوا تھا۔ عبید اللہ بن حجش حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بن حجش کا بھائی تھا۔ عبید اللہ بن حجش نے حبشہ ام حبیبہ کے ساتھ ہجرت کی۔ وہاں ان کی لڑکی حبیبہ پیدا ہوئی، جس کا نام پر ان کی کنیت ام حبیبہ مشہور ہوئی۔ حبشہ میں عبید اللہ بن حجش نے مرتد ہو کر عیسائیت اختیار کر لی اور شراب و کباب میں منہمک ہو کر اپنی جان ضائع کر دی۔ اس کے مرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجاشی کے ذریعے آپ رضی اللہ عنہ کی عدت کے بعد پیغام نکاح بھیجا، جو کہ آپ نے قبول فرمایا اور آپ ام المومنین بن گئی۔ ایک اور روایت کے مطابق آپ کا نکاح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حبشہ میں نہیں بلکہ مدینہ میں ہوا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آنے کے بعد آپ رضی اللہ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھتی تھی۔ فتح مکہ سے قبل ایک بار ابو سفیان مدینہ آئے تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے بیٹی کے گھر جانے کا قصد کیا۔ حضرت ام حبیبہ نے اپنے والد کو وہاں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر نہ بیٹھنے دیا کہ وہ کافر ہیں اور ایک کافر ایک نبی کے بستر پر نہیں بیٹھ سکتا۔ آپ رضی اللہ عنہ حدیث پر نہایت شدت سے عمل پیرا تھی اور دوسروں کو بھی اس کی تاکید کرتی تھی۔ وفات کے وقت آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر ان سے عمدہ کلام کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ فطرتاً نیک سیرت تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ سے کئی احادیث منقول ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے 44 ہجری میں انتقال فرمایا۔ ان کے بھائی معاویہ رضی اللہ عنہ بن ابی سفیان اس وقت حکمران تھے۔ ابن اساکر کی روایت ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ اپنے بھائی کو ملنے دمشق گئیں اور وہاں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کی قبر دمشق میں ہے، لیکن دیگر مورخین کے مطابق آپ رضی اللہ عنہ کا انتقال مدینہ میں ہوا اور آپ کی قبر بھی وہیں پر ہے۔ وفات کے وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر 73 برس تھی۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ میں نے ایک بار اپنے مکان کا گوشہ کھدوایا تو وہاں سے ایک کتبہ ملا جس پر لکھا تھا، یہ رملہ بن ثور کی قبر ہے، چنانچہ میں نے اس کو وہیں رکھ دیا۔ عبید اللہ بن حجش سے آپ کی 2 اولادیں ہوئیں، ایک عبداللہ اور ایک حبیبہ۔ حبیبہ نے آغوش رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں تربیت پائی اور عروہ بن مسعود ثقفی ریس العظم قبیلہ ثقف کے بیٹے داؤد سے منسوب ہوئیں۔ آپ رضی اللہ عنہ سے بخاری اور مسند احمد کی احادیث مروی ہیں۔ ابو سفیان کے انتقال پر آپ رضی اللہ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان فرمائی، کسی عورت کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتی ہیں یہ جائز نہیں کہ وہ کسی مرنے والے کا 3 دن سے زائد سوگ کرے، البتہ اپنے شوہر کے لیے 4 ماہ 10 دن سوگ کرنا چاہیے۔